معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا، اپنے آپ کو مشرف کیا، اس کے متعلق میں کچھ عرض کروں، آپ حضرات سماعت کریں۔ ہم سب مل کر آقا کائنات مدنی تاجدار رحمت پروردگار حضور سرکار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ رب تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ خالق کائنات نے ہمیں انسان بنایا، اور رب تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور پروردگار عالم کا ہمارے اوپر اربوں خربوں مرتبہ احسانات اس خالق کائنات کے ایک ایک چیز کے، لیکن سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر اس بات پر کہ خالق کائنات نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ یہ سب سے بڑا کرم ہمارے اوپر کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور بڑا کرم یہ کہ اس طبقے میں پیدا فرمایا جو طبقہ حق پر ہے، اہل سنت والجماعت کے اندر ہمیں پیدا فرمایا۔ حضرات، جمعہ کا دن ہے، آپ حضرات جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے حاضر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہماری حاضری کو، اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں اور تمام مسلمانوں کو پنج وقتہ نماز ادا کرنے کا شوق اور ذوق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا اس لیے کہ تمہاری جانچ ہو، تمہاری آزمائش ہو، کس کا عمل زیادہ اچھا ہے۔ تو خالق کائنات نے جو زندگی عطا فرمائی اور موت عطا کی، موت اور حیات یعنی موت اور حیات کو، زندگی کو جو پیدا کیا ہے وہ کس لیے کہ ہماری آزمائش ہو۔ آزمائش کس چیز کی؟ ہمارے اعمال کی، کس کا عمل زیادہ اچھا ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 2، اور خالق کائنات دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 97، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ مرد ہو یا عورت، مسلمان مرد یا عورت، اور جن کے عمل اچھے ہیں ان کو ہم پاکی زندگی جلائیں گے، صاف ستھری زندگی جلائیں گے۔ یعنی مسلمان مرد یا عورت، اس کے اگر عمل اچھے ہیں، اس کے نیک اعمال ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ضرور ہم اس کو اچھی زندگی جلائیں گے، یعنی پاکی زندگی اس کو عطا کر دیں گے۔ ایسی زندگی اس کو ہم جلائیں گے کہ اس کی زندگی پر دنیا والے رشک کریں گے، اور اس کو ہم وہ دیں، اس کو اس کے جو ہے اعمال کا بدلہ بھی عطا کریں گے، اور وہ دیں گے جو ان کے کام میں آنے والا سب سے بہتر ہو۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موت کو جو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا صرف تمہاری آزمائش کرنے کے لیے، کس کا عمل زیادہ اچھا ہے۔ اب دنیا میں انسان آیا، آنے کے بعد زندگی گزار رہا ہے،
جتنی زندگی اللہ تبارک و تعالی نے جس کو عطا فرمائی، کسی کو 1 گھنٹے کی، کسی کو 1 مہینے کی، کسی کو 1 سال کی. آج بھی ایک بچی کا انتقال ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کے صدقے میں مولا کریم ان کے والدین کی مغفرت فرمائے اور بچی کا والدین کو نعم البدل عطا فرمائے، والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے. خالق کائنات نے جو موت اور زندگی کو پیدا کیا آزمائش کے لیے. اب دنیا میں انسان آیا، زندگی گزار رہا ہے، بچپنے سے لے کر جوانی تک پہنچا. جوانی میں آنے کے بعد میں اس نے اپنی زندگی کو سمجھا کہ میں زندگی جو گزار رہا ہوں میری زندگی کیسی ہونی چاہیے. اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے انسان جو ہے وہ محنت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے یعنی وہ پیسہ کماتا ہے، دولت کمانے کی کوشش کرتا ہے اور زندگی بہتر بنانے کے لیے انسان محنت کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے، اس لیے کہ اس زندگی میں جو ہے وہ جن چیزوں کی ضروریات ہے، جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو مہیا کرنے کے لیے انسان دولت کماتا ہے. کیا چاہتا ہے انسان؟ میرا مکان اچھا ہو جائے، میرا کاروبار اچھا ہو، اچھی دولت کماؤں تو میرا مکان اچھا ہو جائے، میرے پاس گاڑی بہتر ہو جائے، سوسائٹی میں میرا نام ہو جائے، میرا عہدہ اچھا ہو جائے، میرا لباس اچھا ہو جائے، میرا کھانا پینا اچھا ہو جائے، میرا رہن سہن اچھا ہو جائے. محنت کرتا ہے، کماتا ہے. اس کے بھی 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ کمانے کا جائز ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا اور انبیاء کرام نے کر کر دکھا دیا، صحابہ کرام نے، اولیاء کرام نے اس پر عمل کر کر دکھا دیا. وہ جائز طریقہ ہے. آپ جو کاروبار چاہو کرو جائز طریقے سے تو آپ کا کمانا بھی نیک عمل بن جائے گا. اب انسان نے دولت کمائی ناجائز طریقے سے صرف دنیا بنانے کے لیے. جب دنیا بنانے کے لیے اس نے اپنی زندگی اچھی کرنے کے لیے ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے اس نے جو ہے وہ رزق کا جو ہے دولت کمانا شروع کر دیا، اچھا مکان بنا لیا، اچھی گاڑی خرید لی، اچھے عہدے پر پہنچ گیا، لیکن ناجائز طریقے سے، تو اس کی زندگی جو ہے یہ بھی برباد ہے اور آخرت کی بھی برباد ہے. میری باتوں کو سمجھنا، میں تقریر نہیں بلکہ ایک درس دے رہا ہوں، آپ حضرات کو سبق پڑھا رہا ہوں. یہ زندگی بھی نہیں مختصر ہے. زندگی ہماری اتنی مختصر ہے کہ کتنی بتائی جائے. اگر چلے تو 50 سال تک چل جائے، چلے تو 70 80 100 سال تک چل جائے، اور جب رکنے پر آ جائے تو اس زندگی اور اس زندگی کا فاصلہ کتنا؟ صرف 1 سانس کا. اتنا فاصلہ ہے کہ سانس اندر جا کر رک گیا، زندگی ختم. سانس باہر آ کر رک گیا، سانس کی ڈور ٹوٹی، اس زندگی میں سے اس زندگی میں پہنچ گئے. بس اتنا سا اس زندگی سے اس زندگی کا فاصلہ اتنی مختصر ہے. کب ختم ہو جائے، کس موڑ پر ختم ہو جائے، کس لمحے ختم ہو جائے، کون سے سانس پر ختم ہو جائے، یہ ہمیں معلوم نہیں. اور چلے تو کتنے سالوں تک چل جائے یہ بھی معلوم نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو مخفی رکھا ہے. اگر انسان کو معلوم ہو جاتا، انسان کو معلوم ہوتا کہ میری عمر 50 سال ہے، تو انسان 48 49 سال تک جو چاہتا کرتا. سال 6 مہینے پہلے توبہ کر لیتا، معافی مانگ لیتا، تیاری کر لیتا. کچھ تو مہینے پہلے، کچھ 1 ہفتہ پہلے، کچھ 1 دن پہلے یہ کام کرتے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا کیونکہ آزمائش ہے، امتحان ہے. جیسے بچے کالج میں پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، کتابیں ان کو تھما دی، اس کی پڑھائی کرنا شروع کر دی، پیپر ہوگا ان سے چھپایا گیا. اگر پیپر لیک ہو گیا دوبارہ پیپر کرایا جائے گا. اگر بچے کو یہ بتا دیا جائے کہ پیپر صرف سوالات جو آئیں گے صرف یہ آئیں گے، یہ سوال ہوں گے، تو بچہ پوری کتاب کو رٹنے کی ضرورت نہیں کرے گا، محنت نہیں کرے گا، صرف انہی چیزوں کو یاد کر لے گا، بے فکر ہو جائے گا.
اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو مخفی رکھا کب آ جائے تاکہ میرا بندہ گناہوں سے بچے اور موت کی تیاری میں لگ جائے۔ اب انسان زندگی میں تیاری کرتا ہے اس زندگی کو بنانے کے لیے۔ اب ایک بندہ وہ ہے جو محنت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے جائز طریقے سے اور زندگی بناتا ہے، تو اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا چاہیے ہمیں؟ بہتر مکان، بہتر گاڑی، بہتر کھانا، یہ ساری چیزیں کس چیز سے ہوں گی؟ پیسے سے۔ پیسہ اگر ہمارے پاس ہے تو ہم بہتر مکان بنا سکتے ہیں، پیسہ ہمارے پاس ہے تو ہم بہتر گاڑی خرید سکتے ہیں۔ ہماری ضروریات کی جو چیزیں ہیں دنیاوی ضروریات کی، ہمارے پاس اگر دولت ہے، پیسہ ہے، تو ہم اپنی اس زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں صرف پیسے سے۔ اب زندگی رہی اس کے بعد کی، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اس زندگی سے وہ زندگی بہتر ہے۔ حقیقی زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی۔ یہ زندگی قلیل ہے، وہ تھوڑی ہے، وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ اب ہمیں اس زندگی کے اندر ہمیں جتنی ملی، جتنی بھی زندگی ملی کب ختم ہو جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس زندگی کے اندر ہمیں یہ زندگی بھی اچھی بنانی ہے اور ہمیں آخرت کی زندگی بھی اچھی بنانی ہے۔ اس زندگی کے اندر جب تک ہماری سانس چل رہی ہے ہمیں اس کو بھی اچھا بنانا اور اس کو بھی اچھا بنانا۔ تو اس کو اچھا بنانے کے لیے کیا چاہیے؟ ایک بندہ تو وہ ہے جو زندگی اچھا بنانے کے لیے وہ ناجائز اور حرام طریقے سے دولت کما رہا ہے، یاد رکھنا میری بات کو۔ ایک طریقہ وہ، دوسرا طریقہ اس زندگی کو بھی بہتر بنانے کے لیے اور اس زندگی کو بھی بہتر بنانے کے لیے بندے نے جائز طریقے سے کاروبار کیا، محنت مزدوری کرتا ہے یا ڈیوٹی کرتا ہے یا کسی محکمے میں جو ہے اپنی ڈیوٹی کرتا ہے، وہ نوکری ہے، محنت کر رہا ہے، دولت بھی کما رہا ہے، اور جب اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے ان کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے وہ، اب دولت بھی کما رہا ہے، اس دولت کو دنیاوی کاموں میں بھی خرچ کر رہا ہے، مکان میں بھی خرچ کر رہا ہے، اپنے کاروبار میں بھی خرچ کر رہا ہے، والدین کے لیے بھی خرچ کر رہا ہے، اولاد کے اوپر بھی خرچ کر رہا ہے، بھائیوں کے لیے بھی خرچ کر رہا ہے، اور مہمان آئے ان کے لیے بھی خرچ کر رہا ہے۔ تو جائز طریقے سے جو کما رہا ہے اور اس کو خرچ بھی کر رہا ہے جائز طریقے پر، جائز جگہ پر، تو کمانا بھی ثواب، خرچ کرنا بھی ثواب، اور ناجائز طریقے سے کمانا بھی گناہ اور ناجائز کام میں خرچ کرنا بھی گناہ۔ تو وہ دونوں کام ناجائز حرام طریقے سے کرنا بھی گناہ، تو یہ زندگی بھی برباد اور آخرت کی زندگی بھی برباد، اور جائز طریقے سے کمانا یہ بھی ثواب، اور ساری ضروریات کی چیزیں خرید کر زندگی بہتر گزارنا یہ بھی ثواب، مہمانوں کے لیے خرچ کرنا یہ بھی ثواب، والدین کو اوپر خرچ کرنا، اولاد کے لیے خرچ کرنا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، پڑوسیوں کی امداد کرنا، غریب کی امداد کرنا، مسجد بن رہی ہے اس میں پیسہ لگا دینا، مدرسہ بن رہا ہے علم کے لیے، دین کے لیے پیسہ خرچ کیا وہ بھی ثواب۔ تو کمانا بھی ثواب بن گیا اور خرچ کرنا بھی ثواب بن گیا۔ جمعے کے روز آئے نماز پڑھنے کے لیے، مسجد کی جھولی کو گھمایا گیا، جیب میں ہاتھ ڈالا، 10 روپے 20 روپے ہر جمعے کو ڈال دیے، سب سے بہتر عمل ہے۔ یہ آپ کا اکٹھا ہوتا چلا جائے گا، جیسے دنیا کے اندر دکاندار لوگ کرتے ہیں کہ بینک سے کھاتا کھلا لیا، روز کا 10 روپے روز یا 50 روپے روز، بندہ آتا ہے روزانہ آپ کی دکان پر، آپ کے مکان پر، آپ نے 50 روپے روز کا کھاتا کھلا لیا، روز 50 روپے دیتے ہو، 50 روپے نکل کر چلے جاتے، معلوم نہیں چلتا مہینے کے 1500 بیٹھے۔ اسی طریقے سے بیٹھتے بیٹھتے جو ہے 18,000 روپے بن گئے، 1 سال کے، 2 سال 4 سال 6 سال گزر گئے، 50 روپے روز دیتے دیتے پتہ نہیں چلا، سال 2 سال 5 سال 6 سال کے بعد جب آپ نے ان کو نکالنا چاہا تو پتہ چلا کہ لاکھوں کے حساب سے اکٹھا ہو گئے۔ تو 50 دے کر
جب آپ کو ضرورت پڑی کاروبار کرنے کے لیے کسی بھی اعتبار سے، وہ پیسہ آپ نے نکالا، آپ کے کام آ گیا۔ اسی طریقے سے آپ مسجد میں آئے، مدرسے میں گئے، کسی بھی جگہ اللہ اس کے رسول کے لیے، دین کے لیے آپ نے پیسہ دیا، کسی غریب کی امداد کری، کسی کو دے دیا، وہ آپ کوئی جیب سے 10 روپے 20 روپے 50 روپے جا رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا، لیکن رب فرماتا ہے کہ سب کا سب جمع ہو رہا ہے، یہ قرض حسنہ ہے، جمع ہو رہا ہے۔ اور جمع بھی کیسا؟ ہم نے بینک میں دیے تو ہمارے اگر 50,000 جمع ہوئے تو ہمیں 60,000 62,000 ملیں گے، بس۔ زیادہ علم نہیں ہے اس معاملے میں، لیکن ایک انداز کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، 50,000 جمع ہوئے تو 60 62 اتنے ملیں گے، لیکن رب فرماتا ہے کوئی بندہ جو میرے نام پر مجھے دے، میرے دین پر دے، میری رضا کے لیے اپنی دولت کو خرچ کرے، تو میں ایک کے بدلے ایک نہیں بلکہ ایک کے بدلے میں 10 عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی کوئی سی بینک نہیں دے سکتی آپ کو، کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ دنیا کے خزانوں میں کمیاں ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، اور میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، اس کے خزانوں کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے اس کے خزانوں میں۔ یہ تو رمضان کے علاوہ کی بات چل رہی ہے، ایک کے بدلے 10، اور جب بات رمضان کی آتی ہے تو اب ایک کے بدلے 10 نہیں بلکہ ایک کے بدلے 70، اور ایک روایت میں آتا ہے ایک کے بدلے رب جب بڑھانے پر آتا ہے تو ایک کے بدلے 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انسان جب کماتا ہے، اچھا کمائی کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، کمائی کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ انسان کاروبار کرتا ہے، 12 مہینے ایک سا کاروبار نہیں چلتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں جہاں میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کاروبار انسان کا 12 مہینے ایک سا نہیں چلتا، کسی مہینے میں 10,000 کمائے تو کسی مہینے میں 50,000 بھی کما لیے۔ ایک سیزن ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، ہر کاروباری کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اب گرمی آ گئی، جتنے بھی کاریگر مستری ہیں، اے سی فریج کے، کولروں کے، پنکھوں کے، یہ 3 مہینے تک ان کا کاروبار محنت کریں گے۔ کھانا 11 بجے 12 بجے کا بجائے 3 بجے تک کھانا نہیں ملے گا، محنت کر رہے ہیں، کیونکہ وقت ہے کمانے کا۔ میری بات کا برا مت ماننا، جو میں سمجھانے کی میں سبق پڑھا رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا ہوں۔ تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، سیزن ہوتا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ بندہ محنت کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ 2 مہینے 3 مہینے جو ٹائم ملا مجھے کمانے کا، آگے کو نہیں ملے گا۔ ڈاکٹروں کا بھی وقت آتا ہے، ہاسپٹلوں میں جا کر دیکھو، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نمبر لگتے ہیں، بھیڑ رہتی ہے، سب بیماری چل رہی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ تو انسان جب دنیاوی کمائی کی بات کرتا ہے تو اس کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، اس میں زیادہ کمائی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان اگلی زندگی اچھا بنانے کے لیے بھی کمائی کرتا ہے۔ اس کی کمائی کیا ہے؟ ایک تو وہی جو میں نے ابھی عرض کیا، اپنی دولت کو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، دین کے لیے خرچ کرنا، مسجدوں میں مدرسوں کے لیے خرچ کرنا، علم دین کے لیے خرچ کرنا، عالموں کو اوپر خرچ کرنا، یا کسی غریب کی امداد کرنا، زکوٰۃ دینا، فطرہ نکالنا، یہ سب کیا ہے؟ اس زندگی کی تیاری ہے۔ ایک بات ہوگی۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے نمازوں کو پڑھنا، روزوں کو رکھنا، جو اللہ اس کے رسول نے احکام بتائے، فرامین رب تبارک و تعالیٰ کے اس کے نبی کو ان پر عمل کرنا۔ اب اس میں بھی انسان کے 11 مہینے نکلے، 11 مہینے تک 5 وقت آپ نماز پڑھ رہے ہو، نیک اعمال کر رہے ہو، 11 مہینے کے بعد 1 مہینہ ایسا آتا ہے کہ وہ نیکی کمانے کا ایک سیزن ہے۔ یہ عام بھاشا میں سمجھا رہا ہوں جو آپ لوگ سمجھ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مہینہ ہمیں عطا فرمایا رمضان المبارک کا، اس لیے روزے فرض کیے، کس لیے کیے؟ تاکہ تم نیک اور پرہیزگاری بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں پرہیزگاری ملے، اس لیے ہمارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا 1 مہینہ۔ اس میں ہم 1 نیکی کریں گے تو 70، 1 کے بدلے 70 نیکیاں ملیں گی۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70
وہ 11 مہینے میں ہم نہیں کر سکتے. 11 مہینے ہم کمائی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پورا مہینہ ایک نیکی کا بدلہ ایک نیکی رہے گا پورا سال 11 مہینے تک. اور یہ وہ مہینہ ہے، ایک نیکی کریں گے تو ہمیں 70 نیکیاں ملیں گی. 1 روپیہ خرچ کریں گے تو 10 اور 10 کے بدلے 700 گنا بڑھا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے 1 روپیہ خرچ کیا، پروردگار عالم ہمیں 700 روپے کا ثواب عطا فرمائے گا. تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ جب یہ ماہ مبارک آئے جو قریب آ رہا ہے، انشاءاللہ آنے والا جمعہ رمضان المبارک کے اندر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جتنے حاضر ہیں جو شہر کے اندر ہیں، تمام مسلمانوں کو خالق کائنات حیات رکھے اور زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں ہمیں نیک عمل کرنے کی، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم نے روزوں کو رکھا، نمازوں کو پڑھا، کیوں؟ کہ اس زندگی میں نیکیاں کام آئیں گی. جیسے ہمیں اس زندگی میں پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، مکان کی ضرورت پڑی، ہم نے کسی سے کرائے پر لے لیا، پیسہ دے دیا. ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑی ہم نے پیسہ خرچ کیا، اس چیز کو لے لیا. اور پیسہ نہیں ہے، بھائی سے ادھار لے لیا، پڑوسی سے ادھار لے لیا، بینک سے لے لیا، کہیں نہ کہیں سے ہم جگاڑ کر لیں گے، ادھار لے لیں گے. اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے یا جس چیز کی ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے اس چیز کو مہیا کرنے کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے. پیسہ نہیں ہے تو ہم ادھار لے کر وہ کام کر لیں گے. لیکن جب یہ زندگی ختم ہو گئی، وہ زندگی ہماری شروع ہو گئی، تو ہماری کمائی بھی بند ہو گئی، رجسٹر ہمارا بند ہو گیا. نہ ہم نماز پڑھ سکتے، نہ روزہ رکھ سکتے، نہ زکوٰۃ دے سکتے، کوئی نیکی نہیں کر سکتے، کوئی نیکی نہیں کر سکتے. اور ہم کسی سے ادھار بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ ادھار کوئی دے گا ہی نہیں. دنیا کے اندر تو بھائی بھائی کو دے دے گا، پڑوسی پڑوسی کو دے دے گا، رشتہ دار کو پیسہ دے دے گا، جو چاہو مانگو دے دے گا، محبت ہے. لیکن میدان قیامت میں نہ بھائی بھائی کو نیکی دے گا، نہ ماں بیٹے کو دے گی، نہ بیٹا ماں کو دے گا، نہ باپ بیٹے کو دے گا. اپنا اپنا ہوگا، کوئی کسی کو نہیں دے گا. اب ایسے وقت میں ہمیں نیکیاں چاہیے، اب کوئی ادھار بھی نہیں دے گا. تو جتنی ہم کمائی کر لیں اس زندگی کے اندر، نیکیوں کی کمائی اس زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، وہ سمجھ لینا کم ہی کم ہے. اب ماہ مبارک میں، رمضان المبارک کے اندر ہم نے نماز پڑھی، روزوں کو رکھا، سحریہ کی، افطاریہ کی، قرآن پڑھا. اچھا، کتنے ہمارے نوجوان بھائی، مسلمان بھائی ایسے کہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے، نہیں پڑھے، یا والدین نے کوشش کری کسی بھی اعتبار سے، بہرحال ان کو پڑھنا نہیں آتا. اب کیا کریں؟ دل چاہتا ہے پڑھو. کتنے مسلمان ایسے ملتے ہیں، حضرت اگر قرآن پڑھنا بڑا دل کرتا ہے لیکن پڑھو میں نہیں، کیا کریں؟ مایوس مت ہو. کیوں؟ کہ تمہارے رب کی رحمت بہت بڑی ہے، اس کی رحمت سے مایوس مت ہو. اس بات پر تمہیں احساس ہے کہ ہم پڑھے ہوئے نہیں، پڑھے ہوئے ہوتے تو پڑھتے، تو یہ احساس کرنا بھی تمہیں ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ نیک عمل کرنے کی نیت کرنا بھی ثواب ہے. اگر کسی نے بندے نے نیت کر لیا عصر کی نماز پڑھوں گا تو اس کو ثواب مل گیا، ابھی وقت بھی نہیں آیا عصر کا. اور جس نے صبح کو نیت کر لیا آج جمعے کی نماز پڑھوں گا، ابھی تو وقت بھی نہیں آیا، ابھی صبح کا 8 بج رہی ہے، لیکن اس کی نیت نماز پڑھوں گا. جب اس نے دل میں ارادہ کیا تو دل میں ارادہ کرنے کا بھی ثواب مل گیا. سبحان اللہ، یہ میرے رب کی رحمت ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمیں کرنا یہ چاہیے، انشاءاللہ ہم انتظام کریں گے اپنی مسجد کے اندر، یہاں پر تپائیاں لگائیں گے اور ان پر قرآن پاک رکھیں گے، تسبیح رکھیں گے. آپ لوگ آؤ نماز میں، نماز پڑھو. اور اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ 5 منٹ 10 منٹ جماعت میں ٹائم ہے تو یا تو قضائے عمری پڑھ لو. فجر میں آؤ تو 2 فرض عمری قضا کے پڑھ لو، سب سے پہلی فطر قضا. ظہر میں آؤ 4 سنتیں پڑھ لی، اگر وقت باقی ہے تو 4 فرض سب سے پہلی ظہر کے پڑھ لو، آپ کا قرض بھی ادا ہوتا چلا جائے گا. اور اگر آپ بیٹھے ہو یہ 5 منٹ باقی ہیں تو آپ نے تسبیح اٹھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے جماعت کا ٹائم ہوگا، آپ نے ایک تسبیح پڑھ دی، 100 دانوں کی 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دیا. اب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں 90 نیکیاں ملتی ہے.
رمضان کے علاوہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں 90 نیکیاں ملتی ہیں. اب رمضان میں ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیاں ہیں. تو جس بندے نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا, اب اس کی نیکیوں کو آپ لوگ جوڑ لو, کتنی نیکیاں ہو گئی؟ کیلکولیٹر حساب لگانا پڑے گا. 100 تک 200 تک لگا سکتے ہو, 1000 2000 مرتبہ کسی نے پڑھ دیا تو کیلکولیٹر فٹ ہو جائے گا. اتنی نیکیاں اس بندے کو مل جائے گی. تسبیح لیا آپ نے, تسبیح پڑھنا شروع کر دی. قرآن پاک رکھا ہے, قرآن پاک اٹھایا, اور یہ اصول بنا لو کہ مجھے پڑھنا ہے. جو پڑھنا جانتے ہیں وہ روزانہ پڑھیں. اور رمضان المبارک میں پورے رمضان میں کہ مجھے ایک قرآن پڑھنا ہے, روزانہ ایک پارہ پڑھو. فجر میں آؤ پڑھنے بیٹھو, ظہر میں آؤ تھوڑی دیر پڑھنے بیٹھو, عصر میں آؤ تھوڑی دیر پڑھنے بیٹھو. انشاءاللہ عزیز آپ تھوڑا تھوڑا پڑھو گے, پورا رمضان کا مہینہ مکمل قرآن ہو جائے گا. جب مکمل قرآن ہو جائے گا تو سمجھ لو ایک قرآن پڑھو گے 70 قرآن پڑھنے کا ثواب. اور نیکیوں کی اگر بات آئے گی تو ہمارے پاس وہ دماغ نہیں, ہمارے پاس وہ کیلکولیٹر نہیں جو نیکیوں کا حساب لگا سکے. کیونکہ میرا رب اتنا عطا کرتا ہے, جب اس کی رحمت کو جوش آتا ہے تو ہمارے کیلکولیٹر فیل ہو جائے گی وہ ہمیں کتنا عطا کرے گا. اصول بنا لو. اور جو پڑھنا نہیں جانتے اب وہ کیا کریں؟ ان کو یہ کرنا چاہیے گھر کے اندر یا مسجد کے اندر, یا جو عورتیں ہماری ماں اور بہنیں ان کو پڑھنا نہیں آتا وہ بھی گھر میں جا کر آپ بتائیں ہماری ماں اور بہنوں کو کیا کریں. ان کو بھی یہ چاہیے قرآن اٹھاؤ, شروع کر دو آپ, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر لائن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک لائن پر ایک ہر سطر پر بسم اللہ پڑھتے چلے جاؤ. اسی طریقے سے آپ جب بھی آئے نشانی رکھ کے چلے جاؤ, میں نے آدھا پارہ پڑھ لیا, ایک پارہ پڑھ لیا. اپنا قرآن رکھو, جب بھی آؤ اس کو اٹھاؤ, اس میں نشانی رکھ دو, پڑھتے چلے جاؤ. بسم اللہ سے آپ نے پورا قرآن پڑھ دیا. انشاءاللہ ہمیں یقین اپنے رب کی ذات پر کہ جب تم پورا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھو گے تو بسم اللہ یہ بھی قرآن کی ایک آیت ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. آپ قرآن اٹھاؤ گے, چھوؤ گے تو چھونے کا بھی ثواب ملے گا. یہ دنیا کی ایک واحد کتاب ہے کہ جس کو چھونا بھی ثواب ہے, جس کو سینے سے لگانا بھی ثواب ہے, جس کو چومنا بھی ثواب ہے, جس کو آنکھوں سے لگانا بھی ثواب ہے, جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے, اور جس کو پڑھنا بھی ثواب ہے, اور جس پر عمل کیا جائے اس پر بھی ثواب ہے. یہی وہ کتاب ہے. میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا نا کہ اس کو اگر کوئی تجوید سے پڑھے تو قاری بن جائے, اس کو کوئی زبانی یاد کر لے تو حافظ بن جائے, اس کے ترجمے کو سمجھ لے تو عالم بن جائے, اس کی تفسیر لکھنا شروع کر دے تو مفسر بن جائے, اور اس کی آیتوں پر عمل کرنا شروع کر دے تو ولی کامل بن جائے. یہی ایک کتاب ہے. تو آپ بسم اللہ سے پڑھیں. اسی طریقے سے آپ ایک معمول بنا. کیوں؟ بس ذہن میں یہ سوچو کہ یہ ماہ مبارک مجھے میرے رب نے دیا, تو میرا رب کا احسان ہے کہ میری زندگی میں یہ مہینہ آیا, تو جتنا بھی محنت کر لوں, نیکیاں اکٹھا کر لوں اس مہینے میں, وہ کم ہی کم ہے. اس لیے کہ آنے والی زندگی میں جو مجھے ضرورت پڑے گی نیکیوں کی تو مجھے کوئی دے گا نہیں. بس ذہن میں یہ رکھو اور اپنے رب سے معافی مانگو, رب کی بارگاہ میں توبہ کرو, معافی مانگو اپنے گناہوں کی. اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے, اور دنیا کے تمام شیاطینوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. شیطان بہکانے نہیں جاتا, 11 مہینے بہکاتا ہے لیکن رمضان میں نہیں بہکاتا. کیوں؟ اس کو جکڑ دیا جاتا ہے, بند کر دیا جاتا ہے, باندھ دیا جاتا ہے. جب شیطان باندھ دیا گیا اب ہمیں بہکانے نہیں آئے گا. جب ہمیں نہیں بہکائے گا تو اب ہم اپنے رب کی بندگی میں چلیں گے, اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکانے چلیں گے. تو جتنا بھی زیادہ ہو سکے آپ تسبیح پڑھو, چلتے پھرتے پڑھو. آپ موٹر سائیکل پر جا رہے ہو, کان میں لیڈ نہ لگاؤ, کانوں میں لیڈ نہ لگاؤ موبائل چلا کر. آپ موٹر سائیکل پر جا رہے ہو, آپ درود شریف پڑھتے رہو. درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ ہماری نماز قبول ہو کہ نہیں ہو یہ رب جانتا ہے, ہمارا روزہ قبول ہے کہ نہیں رب جانتا ہے, ہم جو بھی عمل کریں ہمارا قبول ہو رہا ہے کہ نہیں یہ رب جانتا ہے. لیکن
لیکن درود پاک کے بارے میں علماء فرماتے ہیں درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کے درود پاک کو قبول فرماتا ہے، اور ضرور بالضرور درود پاک قبول ہوتا ہے۔ اور عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں، میرے ساتھیوں سنو، جب دعا مانگو، عمر فاروق اعظم کا قول میں نے پڑھا، فرماتے جب دعا مانگو تو دعا مانگنے سے پہلے درود پاک پڑھ دو، اور جب دعا مانگ لو تو بعد میں بھی درود پاک پڑھ دو۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کو رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ کسی بھی طریقے سے آپ نے پڑھا، کوئی بھی درود پاک پڑھا، عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں جب رب تبارک و تعالیٰ درود پاک بندے نے پڑھا، کسی بھی زبان میں کیسے بھی پڑھا، کوئی سا بھی پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میرے رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ اگلا پچھلا درود کو تو قبول کر دے، بیچ والے کو چھوڑ دے۔ درود پاک کے صدقے میں تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ تو آپ چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے ہو، جو بھی تمہیں درود پاک یاد ہے، صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو درود جمعہ بولتے ہیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ 100 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے گا قبول ہوگی۔ درود تاج ہے، اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم، اس کو درود غوثیہ بولتے ہیں۔ اور سب سے چھوٹا جو درود پاک ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی آپ کے یاد ہو، یا درود ابراہیمی جو بھی آپ کے یاد ہو، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھو۔ وضو نہیں ہے تب بھی پڑھو، وضو سے پڑھنا افضل ہے۔ کہ مسئلہ میں عرض کر دوں، ذہن میں کسی کا آ سکتا ہے کہ چلتے پھرتے تو یار وضو نہیں ہے، تو آپ چلتے پھرتے بنا وضو کے آپ درود پاک پڑھ سکتے ہو، پڑھنا کوئی گناہ گاری نہیں ہے۔ ہاں وضو کر کر پڑھنا افضل ہے، لیکن بنا وضو کے موٹر سائیکل پر کہیں جا رہے ہو درود پاک پڑھ رہے ہو، پڑھتے رہو۔ قرآن پڑھنا بنا وضو جائز ہے، قرآن پڑھنا بنا وضو جائز ہے، لیکن چھونا حرام ہے۔ سمجھ رہے نا؟ قرآن چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے، قرآن چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے، اور بنا چھوئے پڑھنا بنا وضو جائز ہے۔ بات سمجھ میں؟ اگر وضو کر کر پڑھو تو افضل ہے، اور بنا جب آپ کے سورہ فاتحہ یاد ہے، سورہ اخلاص یاد ہے، آپ کے وضو نہیں ہے، چلتے پھرتے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن قرآن چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے، اب چھونا حرام ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ تو انشاءاللہ العزیز آپ یہ عہد کر لو کہ آنے والا جو جمعہ ہے وہ انشاءاللہ یہ رمضان المبارک کے اندر آئے گا، اور یہ ماہ مبارک یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کریں گے، روزے رکھیں گے، سحریہ کریں گے، افطاریہ کریں گے، اپنی پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، زکوٰۃ نکالیں گے، صدقہ دیں گے، اور یہ غریبوں کی امداد کریں گے ہر اعتبار سے، جس طریقے سے بھی۔ اور جو بات کی وقت ملا ہمیں، کاروبار بھی آپ کر رہے ہو، آ رہے ہو نماز میں، چلتے ہو آ رہے ہو تو درود پاک پڑھتے ہو، جا رہے ہو تو درود پاک پڑھو، آپ مسجد میں آئے تو تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ۔ آپ کا ہر ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزر جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز آپ نے ایک تسبیح پڑھی، آپ کو پتہ نہیں چلا، 5 منٹ 3 منٹ 2 منٹ لگے، اس کی نیکیاں کروڑوں کے حساب سے مل گئی۔ اور جب یہ ساری نیکیاں جمع ہوں گی، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم بہتر تمہیں اجر عطا فرمائیں گے، بہتر اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور جب ہم میدان قیامت میں پہنچیں گے، اور رب تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں میرے بندے کی جو ہے رجسٹر کو کھولو، اور رجسٹر کھولا جائے گا، اس میں سارا فرہ نکالا جائے گا، فلاں جگہ اتنی درود پاک پڑھا، فلاں یہ نے کیا یہ کری، فلاں یہ نے کیا یہ کری، تو ہر بندہ احساس کرے گا کاش میں اور زیادہ پڑھ لیتا تو آج میں اور زیادہ مالا مال ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہاری آزمائش ہو، تو ایسے کام کرو کہ ہماری یہ زندگی بھی اچھی ہو جائے، ہماری موت بھی اچھی ہو جائے، اور آخرت کی زندگی بھی ہماری اچھی ہو جائے۔ جو کچھ میں نے کہا جو غلطی ہوئی خدا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔